کر رہا ہے، بہت ذکر پڑھتا ہے، کرتا ہے. آن دا کنٹرری ایک شخص ہے جو فلی فوکس ہے پڑھائی کے اوپر، کی ڈفرنٹ ڈائمینشن پہ، قرآن پہ، حدیث پہ. تو کیا ان میں وہ شخص جو کم ذکر کر پاتا ہے کیونکہ اس کے پاس ٹائم نہیں ہوتا، وہ اس سے کمتر ہے، یا وہ شخص بہتر ہے جو ہر وقت ذکر میں محض رہتا ہے؟ دیکھو، یہ کیلیبر آف انٹلیکٹ پر مشتمل ہوتا ہے. ایک آدمی جس کے پاس زیادہ گنجائش نہیں ہے یا اس کے برین لیمٹس جو ہیں وہ زیادہ نہیں ہے، اور وہ سمجھتا یہ ہے کہ میرے عمل میں یا ذکر کے عمل میں اس کے لیے زیادہ فراغت ہے، تو وہ لگا رہتا ہے. مگر یہ متعدد حدیثوں میں ہے کہ ایک لمحہ فکر جو ہے 70,000 سال کی عبادت سے بھی بھاری ہے. تو نیچرلی جو شخص غور و فکر کر رہا ہے اس کے لیے وہ تھوڑا سا ذکر جو ہے ویلیو میں اس سے بڑھ جائے گا کہ جو مسلسل کر رہا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، کہ ہمیں ایسے علم سے بچاؤ ہے اللہ کے جس کا فائدہ نہ ہو. حضور کی بھی دعا تھی. تیسرے جیسے حضور کی دعا تھی کہ اللہم نبئنی بحقیقت الاشیاء، کہ اللہ مجھے حقیقت اشیاء کا علم دے. تو وہ تسبیح تو ایک ذکر مسلسل جو اس کے اپنے فوائد بے شمار ہیں، مگر جو غور و فکر ہے وہ لوگوں کے درجات متعین کرتی ہے. نرفع درجات من نشاء فوق کل ذی علم علیم. تو علم پر درجات ہیں اور عمل پہ ثواب اور نفع ہے، دونوں کو برابر کسی صورت نہیں کرا دی. اس طرح جب خدا نے کیٹیگرائز کیا کہ میرے بہترین لوگ کون ہیں، تو فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، جو ذکر بھی ہمیشہ کرتے ہیں، وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. تو اگر گریڈ دیکھیں نا، جیسے فرشتہ بہت نیک شاہ ہے، بڑی محفوظ شاہ ہے، مگر انسان بڑے خطرے میں ہوتا ہے. مگر جب کوئی بڑا انسان پیدا ہوگا تو وہ فرشتوں سے بڑا ہوگا. جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، یا ان سے بھی ذرا آپ پیچھے چلے جائیں، جب آدم تخلیق ہوا تو بائی ورچو آف اس کیلیبر، اس کا مائنڈ، اس کے اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا سجدہ کرنے کا. ملائکہ نے سجدہ کیا، جنات نے سجدہ کیا. اس وقت آدم ان سب سے بڑے تھے. ایک تو چھوٹی سی رسپیکٹ ہوتی ہے، مگر جب مسجود ملائک و جنات ٹھہرا آدم تو وہ بہت بڑا رینک ہے. مگر فرض کرو آدم مینٹین نہ کر سکا اپنا وہ کیلیبر، تو جب وہ نہیں کرے گا تو اس سے لیسر انسانوں کا جنم ہوگا. لیسر انسانوں سے ان کے اسٹیٹس میں فرق نہیں آیا، جبریل کے اسٹیٹس میں اور میکائیل کے اسٹیٹس میں فرق نہیں آیا. پھر ایک دور یہ ہو سکتا ہے کہ وہ زیادہ بہتر ہو ہم انسانوں سے. تو یہ میچ پڑا رہتا ہے. بٹ وین ایور اے بگ مین از بورن، اے رائٹیس کائنڈ آف اے مین از بورن، یا کوئی خدا کا ایسا بندہ جیسے کوئی ابراہیم، پیغمبروں کو تو ہم کہہ سکتے ہیں جیسے ابراہیم خلیل اللہ ہیں اور جیسے سب سے بڑھ کر ہمارے آقا و رسول ہیں، تو ان کا میچ نہیں پڑتا، وہ بالکل بہت بڑے ہوتے ہیں. اسی طرح جب ہم کہتے ہیں کہ ذکر والے اور وہ لوگ ذکر و فکر والے، تو ذکر و فکر والوں کا درجہ ہمیشہ بڑا ہوتا ہے. اس لیے اس میں کسی قسم کا ابہام نہیں ہے اس بات کا کہ جو سوچتے ہیں، پڑھتے ہیں اور ساتھ ساتھ خدا کو یاد کرتے ہیں، وہ کیٹیگری میں بہت ٹاپ پہ چلے جاتے ہیں. وہ معزز ترین افراد ہیں. جیسے اللہ نے کہا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ کے لبادے کے تحت ہوتے ہیں وہ علم والے، وہ ڈفرینٹ ہوتے ہیں. سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کافی مشہور ہوا ہے علامہ جد کی قلبی نورا، فیدوسا بھی نورا، اسمی نورا، پورا اس کی باڈی آرگن سارے. سر واقعی جو معنی ہیں لیکن میرے دل کو بھی نور بنا دے، میری بصارت کو بھی بنا دے، میری سماعت کو بھی بنا دے، یہ مینیفیسٹ کیسے ہوں گے؟ یہ دنیا میں مجھے دکھیں گے کیسے کہ ایک شخص ہے، یہ نور، اس کی یہ باڈی نور کیسے بنی؟ سب سے پہلی بات جو ہے کہ ہم بنے ہی نور کے ہیں، ہاف ہاف ہیں. یعنی اگر میری نظر میری آنکھ فزیکل ہے تو میری نظر نور ہے، اور اگر میری زبان فزیکل ہے تو میرا لفظ نور ہے.
یہ ایک توانائی کا ایک ایسا پیکٹ ہے جو ہم سے ایشو ہوتا رہتا ہے، وہ چاہے نور برا ہو یا اچھا ہو، نور کی وہ قسمیں بھی ہیں جو شر کی طرف بھی ہمیں، جیسے بجلی ہے تو بجلی میں جھٹکا بھی موجود ہے اور روشنی بھی موجود ہے، تو خدا نے بات 1,70,000 انوار کے ہیں، ان میں سے کچھ 70,000 جو ہے تجلیات ناریہ ہیں اور 70,000 تجلیات ملکیہ، تو کچھ ایسی بھی ہوں گی، اتنی ایسی بھی ہوں گی جو دو رول ادا کر رہی ہیں، جو اچھا اور برے انوار میں مشتمل ہے۔ مثلا ریڈیشن سے علاج بھی ہو رہا ہے، ریڈیشن سے خوراک بھی بڑھ رہی ہے، مگر ریڈیشن سے تباہی بھی پھیل رہی ہے۔ تو بعض انوار ایسے ضرور ہوں گے جو مشترکہ ہوں گے، جن میں اچھا اور برا پہلو دونوں ہوگا۔ اب جب اللہ کے رسول کی یہ نمبر 1 کے جی کوئی کوشچن کرے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول نور تھے یا بشر تھے، تو یہ دعا بتاتی ہے، اور یہ دعا قبول ہے، ظاہر ہے کہ پیغمبر کی دعا، تو ان کے بالوں میں بھی نور تھا، ان کی زبان میں بھی، آنکھ میں بھی، جسم میں بھی، ہاتھ میں بھی نور تھا۔ اب یہ فیلٹ کیسے ہو؟ یو ہیو اے کوشچن ان دیئر کہ یہ فیلٹ کیسے؟ یہ فیلٹ خارج میں ان لوگوں پہ مینیفیسٹ ہوگا جو اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ ان کو اپنی حیثیت میں تو وہ نارمل انسان ہیں، ان کو تو کبھی نہیں پتہ لگے گا کہ ہمارے اندر کیا نور ہے، یا اگر ان کو پتہ بھی ہے تو اس کی مینیفیسٹیشن کی ذات پہ نہیں ہوگی۔ یہ مینیفیسٹیشن جب وہ بات کریں گے تو اس پہ اثر ہو جائے گا، دعا دیں گے وہ اگلی پارٹی افیکٹ ہو جائے گی، دعا دیں گے وہ قبول ہو جائے گی۔ ہاں جی، کسی کو نظر بھر کے دیکھیں گے اس کا تاثر اس پہ چلا جائے گا، جیسے نظر پہ نظر بد کا جاتا ہے۔ تو اس طرح ایک دم بودلیئر نے کہا تھا کہ رائٹرز ایوری ورڈ از این ایکٹ آف جنراسٹی، تو ہم کہتے ہیں کہ نہیں، مسٹکس ایوری ایکٹ از این ایکٹ آف جنراسٹی۔ چاہے وہ کھڑا ہو کے وہ ایک پلک جھپکا لے، اس کا انگلی مس ہو جائے، اس کا ہاتھ چھو جائے، وہ کسی کو گلے لگا لے، کسی بچے کو دعا دے، تو وہ ایفیکٹ خارج میں مینیفیسٹ ہوگا۔ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ باہر کے لوگ جو ہیں اس سے کس قسم کا اثر قبول کر رہے ہیں اور کیا دیتے ہیں۔ اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ بالکل خالی خلی مقاصد کے تحت کسی کو دعا دے دیتے ہو، تو اتفاق سے 10-12 سال کے بعد آپ کو پتہ لگتا ہے کہ اس کی مینیفیسٹیشن کتنی بڑی ہو چکی ہے۔ اس لیے جو اللہ کے رسول حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو مشہوری ہے کہ ان کے بال بھی لوگ امانتاً سنبھالتے تھے، ان کے غسل کا ایک قطرہ لوگ اپنے جسم پر ملتا ہے، تو جس کو خیر و برکت کہتے ہیں وہ اس کے مس میں ہوتا ہے۔ تو نور ایک کسی بھی چیز کے امپیکٹ کو کمپلیٹ کر دیتی ہے، جیسے ہماری نور وہ نہیں ہوتا ہے جسے آپ لوکل قرار دیں، نور وہ نہیں ہوتا جسے آپ لوکل قرار دیں۔ جب دعا نکلتی ہے تو اس کا ایریا اور عرصہ 3 سال اور 10 سال پہ بھی محیط ہو سکتا ہے، مگر چونکہ وہ ایک پرومس ہے اللہ کا جو اس کے پیچھے ہوتا ہے، اس نے ہر صورت پورا ہونا ہوتا ہے۔ تو دراصل نور وہ ہے جو اللہ اپنی طرف سے کسی بندے اور بشر کے نصیب میں ڈالتا ہے اس کی تکمیل مراحل کے لیے۔ اچھا سر جی، جو دعا ہے قرآن میں کہ جب وہ پہنچ جائیں گے جنت میں تو کہیں گے ربنا آتنا ہمارا نور کمپلیٹ کر دے، تو وہ بھی یہ کمپلیٹ ہے وہ جیسے آپ بتاتے ہیں کہ ان کو وہاں سے مراد ہے کہ اب ہمیں جنت کے میں رہنے کے قابل کر دیں، نور کمپلیٹ ہو گیا۔ دیکھو ہم فزیکل جتنے بھی ہمارے آسپیکٹس ہیں کوئی نہ کوئی کمی بیشی رہ جاتی ہے، تو جنت کے ماحول میں وہ سوٹیبل نہیں ہوتے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اتمم لی نورنا، تو ہمارا مطلب یہ ہے کہ اللہ اب ہم کسی دوسرے ماحول میں آپ کو چھوٹی سی بات میں ایک چھوٹی سی دعا کا آپ کو بتاؤں کہ خدا نے کہا رب انزل لی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین۔ میں تھکا ہوا ٹوٹا پھوٹا ہوا ہوتا ہوں، مجھے پتا ہوتا ہے میرے منہ سے لفظ بھی مشکل سے نکلے گا، مگر کسی شہر میں داخل ہوتے ہوئے میں دعا پڑھتا ہوں، اور انویریبلی وہ اسپیچ میری سب سے بہتر ہوتی ہے اور آس پاس کی اسپیچ۔ یہی مانچسٹر ہوا، یہی برمنگھم ہوا، میں نے یہاں تک ایڈوائز کر دی تھی کہ میں زیادہ سے زیادہ 10 منٹ بول سکوں گا، تو 10 منٹ بعد اگر میں چل پڑا تو روکنا نہیں، اور اگر نہ چلا تو مجھے اتار لینا احترام سے، کیوں میں اتنا تھا گا، 2 گھنٹے میں نے اسپیچ کی۔
اینڈ اٹ واز کیونکہ میں یہ دعا پڑھ گیا کہ رب کسی بھی نئے شہر میں اترو نا اور آپ کو یہ نہ پتا ہو کہ اس شہر میں فائدہ ہے تو پھر یہ دعا پڑھ لے، قرآن کی دعا، رب انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین. تو ہر لفظ میں نور ہے، اس کے دوسرے پرت میں نور ہے، اس کے دوسرے پرت میں زندگی اور حیات بخش اللہ تعالیٰ کی طرف کے فوائد ہیں. یوں سمجھیے ایک آئینے کی طرف جو زنگ خوردہ طرف ہے اس میں ہم ہوتے ہیں اور جو چمکنے والا ادھر خدا ہوتا ہے. تو جب خدا برکت ڈال دے تو پھر ہر چیز میں نور ہی نور ہو جائے. سر ورڈ برکت جو ہے اس کو اسپیسیفکلی کیسے ڈیفائن کرتے ہیں؟ برکت کو ہاں جی، کیونکہ یہ ہم نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث دیکھی ہے اس میں دیکھا کہ ایک چیز دی تو اس کا وہ زیادہ ہو گئی، کھانے بیٹھے لوگ تو وہ یہ اشیاء میں ہے، مگر برکت ہم اس چیز کو کہتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کسی بندے سے راضی ہو کہ اس کے فوائد کو دین و دنیا میں بڑھا دینا برکت ہے. دین و دنیا میں اگر اللہ کسی بندے سے راضی ہے، چاہے اس کی عزت ہو، اثرات ہو، کھانا پینا ہو، تو اس میں کثرت پیدا کر دینا. یہ اب لوگ کہتے ہیں جی ہمارے پیسے خرچ ہوتے ہیں، لوگ کہتے ہیں جی ہمارے برکت نہیں ہے. یہ نہیں سمجھی جائے گی، کیونکہ اگر آپ خرچ کر دیتے ہو اور خدا آپ کو کمپنسیٹ کر دیتا ہے تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ برکت نہیں ہے. سمجھے نا؟ ہم چاہتے ہیں برکت اس کو کہو کہ جتنا آئے خرچ ہو جائے اور پھر اس پہ اور آ جائے. تو خرچ کے معاملے میں برکت ہی ہو. بکرا میں ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے حکمت عطا کرتا ہے. تو حکمت سے مراد اللہ کی حکمت کیا ہے؟ دو چیزیں ہوتی ہیں، یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا وما یذکر الا اولو الالباب. یہ آیت ہے. اب اس کا جو آخری حصہ ہے نا وہی بتاتا ہے. بعض اوقات آیت جو پہلے چلتی ہے وہ ایکسپلینیٹ نہیں کرتی اتنی، مگر جو آخری حصہ ہے وما یذکر الا اولو الالباب، اہل عقل کے سوا اس کو یاد کون کرتا. اب جب عقل کے سوا سے یاد، تو پہلی اسٹیٹمنٹ کا مطلب ہوگا جو عقل کو خدا کے لیے استعمال کرتے ہیں، جو علم حاصل کرتے ہیں، تو علم حاصل کرنے کے بعد اس کے استعمال کو حکمت کہتے ہیں. ایک ہوتی نالج، ایک ہوتی ایکسیکیوشن. تو ایکسیکیوشن کو ہم حکمت کہتے ہیں. یؤتی الحکمت من یشاء، جسے چاہا اسے حکمت. مثلا میڈیسنل نالج ایک حکمت ہے. جیسے کسی بھی اچھی مشین کو خلق کے فائدے کے لیے استعمال کرنا اس کی جو ہے یہ حکمت ہے. تو جب یہ کہا جاتا ہے، اللہ یہ کہتا ہے کہ بعض لوگوں کو، بعض انسانوں کے لیے بہت نفع بخش بنا دیتا ہوں. جیسے ڈاکٹر ہے، سائنٹسٹ ہے، انجینئر ہے، جیسے کوئی انجن چلانے والا ہے. تو ابھی ایون اف وی اسٹینڈ، ہمیں یہ ٹیلی ویژن خراب ہو جاتا ہے تو ہم اس کے حکمت والا ڈھونڈتے ہیں جو اس کو جانتا ہے. تو اس کو نیچرلی سائنٹیفک ایکسیکیوشن کو حکمت کہتے ہیں. علم بہت تھوڑا ہوتا ہے. میں آپ کو مثال دوں کہ بہت عرصہ پرانا اٹلی میں ایک سائنسدان نے، جسے مارکونی کہتے تھے، اس کمرے سے اگلے کمرے تک مورس کوڈ کے ذریعے پیغام پہنچایا تھا. یہ جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں اس کے بعد ہوا سارا. ابھی اس کی مینیفیسٹیشن ساری دنیا پہ پیغام رسانی کی اتنی کوئک فاسٹ ہو گئی ہے کہ آپ امیجن بھی نہیں کر سکتے ہو. کہ جی میں کبھی خود حیران ہوتا ہوں کہ آپ پہاڑ پہ چلتے ہوئے، دھوپ بڑی سخت ہے، پسینے آ رہے ہیں، آپ موبائل پہ باتیں کر رہے ہیں. Where there's something very special about. مگر چلا اس مارکونی سے، اصول وہ دے گیا، ہینریش ہرٹس دے گیا، بیرڈ دے گیا ٹیلی ویژن کا رول. یہ زیادہ 3 بندے ہوں گے جنہوں نے ایک اصول دریافت کیا. اس کی ایکسیکیوشن اتنی بڑھ گئی ہے کہ گھر گھر ہزاروں چیزیں آپ کی اسی پہ بیسڈ ہیں. اس لیے خدا کہتا ہے کہ جو علم اپنے تک محدود رہے وہ علم ہے، اور جو حکمت لوگوں تک چلی جائے وہ نفع بخش ہے. تو خدا کہتا ہے مگر ہمیں یاد کرو گے، ہمیں جانو گے تو پھر اصلی فائدہ ہوگا. ان ساری چیزوں کا کیا فائدہ ہوگا؟ کیا اللہ نے آپ کو صرف آسانیاں دینی تھی؟ یہ تو نیچرل ہے. پہلے ایک شخص ایک جوتی بناتا تھا ایک پنڈ میں، سارے اسی سے بنواتے تھے. جب پنڈ بڑھ گیا تو ایک آدمی کتنی جوتیاں بناتا.
پھر اس نے آپ کو مشین دے دی کہ جلدی سے جوتیاں بنا دو تاکہ پورا ہو. تو زمانے میں ہر چیز خدا کے توسط سے ہی آئی ہے. سائنس جو اس کی اپنی دی ہوئی میراث ہے وہ بھی بہت سائنسی اوپر بھی بہت ٹف اور ٹاپ کی ہیں. اس نے آپ کو بھی تھوڑا تھوڑا حصہ ان سائنسز کے لیے اس کو وہ حکمت کہتے ہیں. یوت الحکمت من یشاء ومن یوت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا. خیر کثیر کا مطلب آپ سمجھتے ہو کہ اس کا فائدہ بہت ساری دنیا کو ہوگا. وما یذکر الا اولو الالباب. مگر اہل عقل تم سے یاد ہی کم کرتے ہو. وہ غلط نہیں کہتا. سارا یورپ سائنٹیفک بیسس پہ زندہ اسے یاد ہی کوئی نہیں کرتا. یعنی شکر گزار بندہ ہی کوئی نہیں ہے. بڑے بڑے سائنٹسٹ ہیں, دانشور ہیں, علماء ہیں, مگر خدا کو یاد کرنے والے کتنے ہیں آپ کو پتہ ہے. سر ہپنوسس جو ہے, جب ہم حضرت موسیٰ کا واقعہ پڑھتے ہیں تو اس میں ایلیوژن ایک بتایا گیا کہ وہ سحر جو کریٹ ہوتا ہے, اور جب ہم ہپنوسس کو دیکھتے ہیں اس میں بھی سجیشنز کے ذریعے مائنڈ کو اس طرح کیا جاتا ہے. کیا سر ہپنوسس کو ہم سحر کے کمپیئر کیا جا سکتا ہے؟ اور سیکنڈ یہ کہ کیا ہم اسے ایز اے ٹریٹمنٹ, کیونکہ اس وقت بہت زیادہ یوز ہو رہی ہے سائکیٹرک ڈس آرڈرز میں. ہپنوسس از اے پارٹ آف سحر, مگر شہر میں بھی خیال اور نظر دونوں پہ قبضہ ہوتا ہے. ہپنوسس پہ شاید آپ بڑی دیر کے بعد نظر پہ قبضہ کرتے ہو, مگر سب سے پہلے خیال پہ قبضہ کرتے. اب اصولاً دیکھو ہم بھی ٹیچ کرتے ہیں, ہمارے ساتھ ایک دوسرا شخص بھی ٹیچ کرتے ہیں. ہم جب ٹیچ کر رہے ہوتے ہیں تو ہماری توقع یہ ہوتی ہے کہ دماغ کھلے ہوں, کشادہ ہوں اور اگلا سمجھے. ہپنوسس والا یہ کہتا ہے جو میں کہہ رہا ہوں وہ سمجھا جائے اور باقی ہر خیال کینسل ہو جائے. تو ہپنوسس کا ایک حصہ برین واشنگ میں بھی ہے. ایک دباؤ یہ پڑا کہ میموری میں باقی سب کچھ نکل جائے اور اونلی مائی انسٹرکشنز بی دیئر. یہ جو ابھی خودکش بامبرز ہیں ان کا میموری کا ایک حصہ واش کر دیا جاتا ہے, صرف وہ حصہ زندہ رکھا جاتا ہے جو ڈائریکٹ سنا جاتا ہے اور اس پہ عمل کیا جاتا ہے. مگر جنرلی ہپنوسس از این آرٹ. اس کو سحر نہیں کہا جاتا, اٹس این آرٹ. یہ اپنی کنسنٹریشن سے بھی کوئی ایسی کوالیفیکیشن حاصل کر لیتے ہیں لوگ. ابھی ایک دو ہیں اچھے ڈاکٹر, یہ کام بھی آتا ہے بعض اوقات, بہت اچھا کام آتا ہے, مگر کو ایسا اچھا پریکٹیشنر دیکھا نہیں ہے کہ جو ہپنوسس کے لیے بہت سارے لوگوں جی مگر نہیں, وہ علاج تو ہو جائے, علاج تو ہم بھی کر رہے ہیں اور کامیابی بھی شاید ہو جاتی ہے. مگر ایز سچ ہپنوسس جو ہے نہ کثرت سے ایکسرسائز ہوتا ہے نہ کچھ کا اچھا ماہر نظر آتا. کہنے کو بڑے لوگ دعویٰ کرتے ہیں مگر کو نظر نہیں آتا. ویسے تو آپ الاؤ کرتے ہیں کہ اگر ہم کوئی صحیح آرٹ ہے, آرٹ کو ہم نے کیا کرنا. اگر خدا واسطے کوئی بھی آرٹ, کوئی بھی انسانی محنت استعمال ہو سکے. 200 سال پہلے تو ایسا اینستھیسیا یوز کیا جاتا تھا بے ہوش کرنے کے لیے, تو وہ پہلے بھی. ابھی تو ایسی میڈیسن نکل آئی ہیں جو آپ کو ٹرانس میں لے جاتی ہیں اور پھر آپ اس کو, جیسے نشے ایسے ہیں جو آپ کے موڈ چینجر ہیں اور ان کو آپ استعمال کر کے بڑی آسانی سے لوگوں کے موڈ چینج کر لیتے ہو. بعض اوقات میموری ڈیلیٹ کر دیتے ہیں. دیکھو نا یہ محبت جتنے فساد کتنے ہوتے ہیں. اگر کوئی ہپنوٹک انسیڈنٹ موجود ہو تو اس کو اسپیل میں لے کے اس کی یادداشت ہی ختم کر دو, اس کو یاد ہی نہ رہے میں نے کسی سے محبت کی تھی بھی نہیں کی تھی. تو بڑا آسان ہوتا ہے اس کو خدمت انسان میں, مگر نظر نہیں آتا. دے آر ناٹ مینی پریکٹیشنرز جو ہے وہ بھی اتنا اچھا مطلب کلیم نہیں رکھتا. ایک ٹیکنیکل پورشن ہے جادو کا. آپ تو خیر ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ریئل جادوگر تو اس میں موجود نہیں ہے, لیکن یہ بیسکلی کریٹ افیکٹ کیسے ہوتا ہے؟ فار ایگزامپل اگر کوئی بال پہ کر رہا ہے, جو ریئل جو جادو کرتے ہیں وہ بال پہ کرتے تھے, یا کوئی ڈفرینٹ ورڈز لکھ رہے ہیں, اس کا امپیکٹ جو وہ ورڈز ہے ہاؤ آن دا ارتھ, وہ ایک بندہ جو اتنے دور بیٹھا ہوا ہے اس پہ وہ کیا ہوا کہ وہ ریڈیشن کوئی اثر نہیں ہوگا. دیکھو خدا نے اس کو بڑا واضح کر دیا ہے کہ جادو کا وہ اثر نہیں ہوگا جو لوگ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ. تم ایسی بات کیوں سیکھتے ہو جو اس کا نہ نفع ہے نہ نقصان ہے. خدا نے فیصلہ ہی کر دیا نا کہ اس کا نہ نفع ہے نہ نقصان ہے. جب آپ تسلیم کر لو گے, لیٹ می ٹیل یو ون تھنگ, یو آر سٹنگ ان امیریکا اینڈ آئی ایم ہیئر. ایک آدمی آپ کے پاس چلا جاتا ہے,
وہ آپ سے کہتا ہے کہ جی میں وہاں تھا تو وہاں پروفیسر صاحب بیٹھے انہوں نے آپ پہ جادو کر دیا، بس اتنا کہے گا۔ اب جو آپ کی سسپٹیبلٹی ہے، جو آپ کا ایٹیچیوڈ ہے ایکسیپٹیبلٹی کا، آپ ریزن آؤٹ کرو گے میں ادھر بیٹھی ہوں وہ ادھر بیٹھے ہوئے، میرا ان سے واسطہ کوئی نہیں، تعلق کوئی نہیں، تو میرے پاس کیسے جادو ہو سکتا؟ جب آپ ریزن کی سنو گے تو جادو کا اثر نہیں ہوگا۔ بٹ ہائے ایسا ہو تو نہ جائے، کچھ ہو تو نہیں گیا، یہ جو میرا سر درد ہلکا شروع ہے جادو کی، تو یو ول اسٹارٹ۔ تو کسی بھی جادو کے سلسلے میں ایک بیسک قانون چاہیے، ویلنگ سسپینشن آف ڈسبلیف، یہ قانون۔ پہلے والے جو اصلی والے جادوگر پرانے زمانے میں آپ کا اصلی والے بھی کوئی کبھی نہیں، نہیں تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بھی ہم نے داستانیں سنی ہیں، مگر جو حضور پہ ہوا نا جادو، دیکھو وہ کیا جادو ہے جس کا اللہ کو پہلے سے پتا تھا، جبریل کو پہلے سے پتا تھا، حضور سے وہ اس لیے گزارا گیا، حضور پہ جادو نہیں ہو سکتا تھا آبویسلی، مگر ٹیچر اتنے بڑے تھے کہ آدھی دنیا جادو کے بارے میں سوال کرنے آ رہی تھی، تو حضور ان سے کیا کہتے؟ مجھے نہیں پتا، آئی ڈونٹ نو، لا ادری۔ نہیں، امپیکٹ دیکھو جو امپیکٹ کریٹ ہوا تھا نا وہ علاماتی تھا۔ پروفٹ ہیڈ ٹو بی ٹولڈ کہ اگر جادو ہوئے گا تو یہ اثرات ہوں گے، تو اللہ کے رسول سے گزارے گئے، اللہ نے کے رسول نے محسوس کیا کہ یہ نظر کو غلط ویژن دے دیتا ہے۔ میرا کوشچن یہ تھا، شاید میں فریم نہیں کر پائی صحیح، یہ میں کر رہی ہوں جادو، سپوز یہ میں نے ایک کال موڑا ہے، آپ پہ کرنا چاہتی ہوں، وہ کال موڑنے سے وہ کون سی ایسی ریڈیشن کیا کچھ بھی نہیں ہوتا، جو آپ پہ جا کے امپیکٹ کریٹ کرے؟ کچھ بھی نہیں ہوتا، دیکھو کچھ بھی نہیں ہوتا، وہ موڑ رہا ہے اور میں ادھر بیٹھا ہوں، میں اسے دیکھ رہا ہوں، اگر میرے ذہن میں آ گیا کہ اس خرافات کا اثر مجھ پہ ہوگا تو اثر جادو ہونا شروع ہو جائے گا۔ اینڈ سے یار چھوڑو اللہ مالک کرے، میں آئی ڈونٹ کیئر، ایسے بہت دفعہ میرے ساتھ ہوا، مگر یہ آپ کا دماغ جو ہے اگر فیتھ پہ الوہیت کو ٹوٹیلٹی میں مانتا ہے تو پھر آپ جادو کے اثر میں نہیں آ سکتے۔ تو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو گزارا گیا تھا وہ بنیادی طور پہ سمپٹومیٹکلی جو تھوڑے سے علم کی وجہ سے، تاکہ وہ آگاہ ہو جائے اور خلق کو بکر، ہی واز اے ٹیچر۔ مگر سر جی ہم تو یہ دیکھتے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کے چیک بھی کروایا، اور نہیں انہوں نے نہیں چیک کروایا، انہوں نے نہیں چیک کروایا، انہوں نے بتایا کہ یہ ایسا نہیں بتا، سنو نا، انہوں نے نہیں چیک، جنہوں نے ڈالا تھا نا اثر انہوں نے چیک کروایا، جبریل گئے، انہوں نے کہا فلاں لڑکیوں نے کیا ہے، وہاں کنویں میں ہے، وہاں سے نکال کے اسے بکھیر دیا گیا، اٹ واز فنش۔ اب یہ سارا پروسیجر بتاتا